تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے صلوات۔ مجلس اعزا ایک تسلسل ہے ذکر آل محمد کا، اور اس بات پر ہمارے معصومین نے زیادہ زور دیا ہے کہ محبت اپنی جگہ پر، لیکن محبت کے ساتھ معرفت آل محمد۔ اب بہت سے لوگ معرفت کے معنی نہیں سمجھتے، اس لیے اعتراضات کرتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ مولا علی کے فضائل ایسے پڑھتے ہیں کہ ان کو بڑھا دیتے ہیں، اور جملہ یہ ہوتا ہے کہ علی کو حد سے بڑھا دیا۔ تو اگر وہ عربی داں ہے اور اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے تو اسے خود یہ سوچنا چاہیے کہ جملہ کتنا کمزور ہے۔ اس نے یہ کہا کہ علی کو حد سے بڑھا دیتے ہیں، تو وہ یہ بھی تو بتا دے کہ حد کیا ہے۔ کیا حدود مقرر ہیں؟ کوئی اللہ کی تعریف کی حد مقرر؟ کیا کوئی رسول اللہ کی تعریف کی حد مقرر کر سکتا ہے؟ دراصل اگر معرفت واقعی میں ہے اور معرفت کے معنی جانتا ہے، علم عرفان کو سمجھتا ہے، تو اس کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ فضائل علی رسول اللہ نے اتنے بیان کیوں کیے۔ جتنے بھی اگر سوال ہی ہے فضائل علی میں اور ذکر علی میں سوالات لوگ قائم کر رہے ہیں، تو پھر وہ ایسے سوال قائم کریں تاکہ بات کا حل نکلے۔ تو سوال پہلا یہ ہوگا کہ اتنے عالم اسلام میں اولو العزم لوگ موجود تھے، اکیلے علی تو نہیں تھے، تو سب کی اپنی ڈیوٹیاں تھیں، اپنے کام تھے، تو آخر علی کے ہی فضائل علی کیوں بیان کریں؟ علی کے ہی فضائل رسول اللہ کس لیے بیان کریں؟ اور ہر موقع پر آپ یہ دیکھیے کہ اگر غور کیا جائے تو کوئی ایسا موقع کہ جہاں 4 آدمی جمع ہیں اور رسول اللہ تنہا نہیں ہے، تو تاریخ کے یہ مناظر نظر آتے ہیں کہ وہیں پر رسول اللہ ذکر چھیڑ دیتے تھے، ذکر علی کا۔ اس سے ہم کیا سمجھیں؟ آپ بتائیے۔ بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ذکر رسول ہو یا ذکر علی، وہی ذکر الہی ہے۔ اگر ذکر الہی سے ہٹ کر ذکر رسول اور ذکر علی ہوتا تو کبھی اتنا زیادہ اصرار رسول اللہ فضائل علی پر نہ کرتا۔ ذکر علی ضمانت ہے توحید کے محکم ہونے کی۔ بات سے بات نکلتی ہے، وہ لوگ جو بتوں کو پوچھ رہے تھے ان کو ایک اندیکھے خدا کی طرف لانا مشکل ترین کام،
آج آسان لگتا ہے اس لیے کہ سب نے کلمہ پڑھ لیا، آج آسان لگتا ہے اس لیے کہ سب بتوں سے نفرت کرتے ہیں، آج آسان لگتا ہے اس لیے کہ اب بتوں کی طرف کوئی نہیں جائے گا۔ لیکن اس وقت سوچئے جب سب کے اپنے اپنے بت تھے، تمام قبیلوں کے بت تھے، ان کا احترام تھا، ان کا ذکر تھا، ان بتوں کے فضائل تھے، کیا کیا خصوصیات ہیں، اور بڑا احترام تھا۔ تو اس طرف سے اس طرف لانا کہ جہاں خدا دکھائی نہیں دیتا، اور وہ کبھی بھی نہیں دکھائی دے گا، اور پھر اس کی صفات بھی بیان کرنا ہے، اللہ کے فضائل بھی بیان کرنا ہے، توحید کو مستحکم بھی کرنا ہے، یہ بھی بتانا ہے کہ لامحدود ہے، وہ محیط ہے، کائنات پہ چھایا ہوا ہے، اس کی رحمت چھائی ہوئی ہے، پھر اس میں صفات ہیں، وہ کریم بھی ہے، وہ سخی بھی ہے، وہ ستار بھی ہے، وہ غفار بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، وہ خالق بھی ہے، وہ رازق بھی ہے۔ تو آپ ظاہر ہے کہ ان مثالوں سے سمجھانے کے لیے خود اللہ کو ایسے لوگ خلق کرنے پڑے کہ ان میں وہ صفات رکھی جائیں جو اللہ میں ہیں۔ قرآن میں ایسی مثالیں موجود ہیں، اور مثال قرآن میں جو دی جاتی تو اللہ خود ہی یہ بات کہتا ہے کہ دیکھو باتیں مثال سے سمجھ میں آتی ہیں، ہر زبان کا قاعدہ ہوتا ہے کہ بات مثال سے سمجھا۔ بہت خوبصورت، یہ بہت خوبصورت ہے، کیا مطلب؟ مان لیں گے لوگ تو مثال یہ چاند جیسا چہرہ، اب یہ مثال ہے، وہ چاند تو نہیں ہو گیا، یعنی خوبصورتی کا تصور چاند کے ساتھ ہے، اس لیے اس سے تشبیہ دے دی جاتی ہے۔ تو یہ مثالیں جو دی جاتی ہیں تو اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ خود ہی کہا، ضرب اللہ مثلا، اللہ ضرب کہتے ہیں مثال کو، ضرب اللہ مثلا، دیکھو اللہ اپنی بات کو مثالوں سے سمجھاتا ہے۔ تو یہ مثالیں ہوتی ہیں، قرآن پڑھتے چلے جائیے، آپ دیکھیں گے کہ اتنی مشکل سے حضرت موسیٰ نے قوم کو بت پرستی سے ہٹایا، اور جب لے کے چلے اور جب پہنچ گئے ہجرت کرنے کے بعد، اور فرعون کے چنگل سے بھی بچ گئے اور فرعون غرق ہو گیا، تو وہاں جو پہنچے تو نیا شہر، نیا ملک، تو وہاں دیکھا تمام بت لگے ہوئے ہیں، گھنٹیاں بج رہی ہیں، لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو فوراً قوم نے حضرت موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا ہی اللہ بنا دو۔ اتنی محنت، اتنی کوشش کے بعد کہ توحید کی طرف موسیٰ لائے، اب جو بتوں کا جاہو جلال دیکھا کہ ایسے ہی خدا ہم کو بھی بنا دو۔ یعنی انسان کے ذہن میں خدا کسی طرح گھستا نہیں تھا، اور وہ پھر بت کی طرف پلٹ جاتے تھے۔ مسلمانوں کو روکنا تھا کہ اب یہ بت کی طرف نہ پلٹیں، تو ایسی صفات کا بندہ پیدا کرنا تھا کہ جسے دیکھ کر یہ تصور ہو کہ اللہ کیسا ہوگا۔ اس لیے اللہ نے علی کو مظہر العجائب بنایا کہ جب ان سے عجائبات کا ظہور ہو تو انسان یہ سوچے کہ جب اللہ کا بنایا ہوا ایک نورانی انسان یہ سارے کام کر سکتا ہے تو اللہ کے اختیار میں کائنات کس طرح چل رہی ہے۔ یہ ہے علی کے فضائل بیان کرنے کا راز، کیونکہ کوئی نہیں مانتا کہ اللہ کس طرح عطا کرتا ہے،
اس لیے کرامت دے دی اور بنی ہاشم کو کریم بنایا کہ یہ نہ کہا جائے کہ صرف علی سقی ہیں، بلکہ ہزارہ پشت سے پشتہ پشت سے سخاوت آ رہی ہے، باپ بھی سقی ماں بھی سقی، تاکہ پتہ چلے سخاوت کا مفہوم کیا ہے۔ علی اللہ دیتا ہے، دیتا چلا جاتا ہے، یہ حساب کتاب تھوڑی اللہ لیتا ہے کہ ہم تمہیں 2 کروڑ روپے دے رہے ہیں تو ہم پوچھیں گے یہ کہاں خرچ کرو گے، تم نے مانگا ہم نے دے دیا۔ اور دینے والا کوئی قید نہیں لگاتا، احسان نہیں جتاتا، توجہ ہے آپ کی۔ تو مولا علی کے سامنے کسی نے کہہ دیا کہ وہ دیکھیے حاتم تائی کتنا سخی تھا، 70 دروازوں سے دیتا تھا، محل کے اس نے 70 دروازے بنائے ہوئے تھے، اور فقیر اور سائل جو تھا ایک سے مانگا، پھر دوسرے پہ گیا، وہاں بھی ملا، پھر تیسرے پہ گیا، تو مسکرا کر علی نے کہا اگر ایک پہ اتنا دے دیتا کہ وہ سیو ہو جاتا تو 70 دروازوں پہ نہ جانا پڑتا۔ اتنا دے دو کہ وہ منہ نہ کھولے۔ تو اب سخاوت کا مفہوم بتایا گیا کہ علی نے کبھی کسی جنگ میں مال غنیمت کا مطالبہ نہیں کیا، لیکن خیبر ایک ایسی لڑائی تھی کہ جس میں مسلمانوں کو اتنی قیمت مل گئی کہ سب کے منہ ہی بند ہو گئے، اس لیے کہ قلعہ خیبر جو تھا وہ 7 قلعوں میں تقسیم تھا، اور اس میں اتنا سونا تھا کہ سونے سے لدا ہوا تھا، چاندی تھی، جواہرات تھے، کپڑوں کے تھان تھے، یہ تھا وہ تھا، جانے کیا کیا تھا۔ تو وہاں یہودیوں نے جب دیکھا سارا ہی مال لٹ رہا ہے تو کچھ اپنی خوشنودی سے انہوں نے کہا کہ ہم اس کو دیں گے جس نے ہمارے بڑے پہلوانوں کو مارا، اور صرف اس لیے دیں گے کہ وہ بہت شجاع ہے۔ ہم کو تو یہ حارث اور انتر اور یاسر اور مذہب چاروں بھائیوں کی بہادری پہ ناز تھا، لیکن وہ کتنا بڑا بہادر ہے، اس نے چاروں کو قتل کر دیا اور قلعے کے در کو اکھاڑ لیا۔ تو انہوں نے اپنی مرضی سے 70 اونٹوں پہ بار کر کے دے دیا۔ تو اس دن قمبر بہت خوش ہوئے کہ کسی لڑائی میں نہیں لیا۔ آپ توجہ کریں کہ سنا ہوا واقعہ ہے آپ کا، لیکن میں مثال میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ سائل نے جب روٹی کا سوال کیا، جو مدینے کی سرحد پہ بیٹھا، لوگ پوچھتے نا یہ مال علی کے پاس کہاں سے آیا، تو پہلے میں نے بتا دیا کہاں سے آیا تاکہ 70 اونٹ سمجھ میں آ جائیں۔